الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن والجنة الكافر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا احسان کہ آج ہم لوگ جمعے کے دن یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. آج کل کی مصروف زندگیوں میں ہمیں بالکل بھی ٹائم نہیں ملتا کہ ہم کہیں بیٹھ کر کہیں اللہ کی بات کر لیں, کوئی دین کی بات کر لیں. مصروفیت بہت زیادہ ہے. نماز بھی پڑھنے آتے ہیں لیکن جب آتے ہیں تو اپنے ساتھ سارا جو دنیا کا جو ایک کچرا ہوتا ہے اپنا ذہن کا وہ لے کے آتے ہیں, نماز پڑھ کے پھر چلے جاتے ہیں. وہ توجہ اور وہ خوشی اور فضول نہیں ملتا. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن ایک ایسا بابرکت دن ہمارے لیے بنایا کہ جس میں ہم لوگ کچھ مل کے بیٹھ کے بات کر سکیں اور کچھ فائدہ حاصل کر سکیں. اس لیے یہ ایک ہی دن ہوتا ہے اور آدھا گھنٹہ زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے جس میں ہم لوگ کوئی بات کر سکتے ہیں. ہماری بھی کوشش یہ ہوتی ہے کچھ تیاری کر کے آئیں تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ ہمیں خود بھی ہو اور آپ لوگوں کو بھی ہو. تو اس لیے توجہ جو ہے نا بہت ضروری ہوتی ہے. اور جب یہاں سے جائیں تو آپ کچھ ساتھ لے کے جائیں. جی آج ہم نے جو آدھا گھنٹہ گزارا ہے اس میں جو ہم نے باتیں سنی ہیں وہ اس پر ہم عمل بھی کریں اور اس کو لوگوں تک بھی بتائیں اور پہنچائیں. تو آج میں انشاءاللہ کچھ بات کروں گا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی قربانیوں کے بارے میں اور جدوجہد کے بارے میں کہ ان لوگوں کا کیا رول تھا ہمارے دین میں اور اس دنیا میں. دیکھیں دنیا کا ایک اصول ہے, اور یہ اصول ہے کہ انسان جب بھی کسی بھی اپنے مقصد کے لیے جب قربانی دیتا ہے, اپنا جان مال عزت آبرو جب لگا دیتا ہے تو اس کو کسی نہ کسی حد تک اس کو جو ہے کامیابی مل جاتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو شخص قربانی دے رہا ہوتا ہے نا اپنے جان مال عزت آبرو اور وقت کی اور آرام آسائش کی, وہ صرف اور صرف وہ جو نفع ہوتا ہے وہ اس کی ذات تک محدود ہوتا ہے. اس کی کوشش یہی ہوتی ہے نا کہ یہ جو میں آخر اپنی جو جان میں لگا رہا ہوں, جو میں اپنا مال لگا رہا ہوں, جو میں اپنا وقت لگا رہا ہوں, اس سے صرف میری ذات کو فائدہ ہو, میرے گھر والوں کو فائدہ ہو. یہ ایک دنیا کا اصول ہے. لیکن اس دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی جان مال عزت آبرو بیوی بچے جائیداد جو کچھ ہے انہوں نے صرف ایک شخص کی صحبت کے لیے لگا دیا. وہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تاکہ وہ صحابی کا ٹائٹل لے سکے. اور ان کی جان مال عزت آبرو جب انہوں نے لگائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اس میسج کے لیے جو وہ لے کے آئے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول کہہ کے, اس کے لیے انہوں نے جو پیورٹی کے ساتھ جو اخلاص کے ساتھ جو قربانی دی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کو بھی قرآن میں کہنا پڑ گیا اور سرٹیفکیٹ دینا پڑ گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑا ٹائٹل اور سرٹیفکیٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے رجسٹر کیا, جو ریکارڈ کرایا قرآن مجید میں اور بتایا سب کو کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اور میں نے ان کی قربانی کو اپروو کر دیا. اچھا تا قیامت تک میں نے ان قربانیوں کو اپروو کر دیا. اب اس کے بعد کوئی انسان آ کے اگر اپنی طرف سے کوئی بات کر لیتا ہے تو وہ ڈس اپرووڈ ہے, کیونکہ ہمارے تو حرف آخر قرآن ہے نا. قرآن میں جب آپ کو بتا دیا گیا اور اپروول اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی ان کے باروں میں تو اب بات کمپلیٹ ہوگی. تو یہ اس مقام تک کیسے پہنچے, اس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تربیت ہے. جنہوں نے ایسے معاشرے میں جنم لیا جہاں برائیاں تھیں,
یہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے خود ہی نجاشی کے سامنے کھڑے ہو کے اعتراف کیا اس بات کا، بہت زبردست ایک تقریر کی۔ جب اس نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اس نے بتایا، انہوں نے بتایا آپ سے کہ ہم جاہل قوم تھے، ہم مردار کھاتے تھے، ہم غلیظ کھاتے تھے، ہم رشتہ داروں کی عزت نہیں کرتے تھے، ہم ہمسایوں کے ساتھ بدسلوکیاں کرتے تھے، قتل و قتال تھا، زندہ اپنی بچیوں کو درگور کرتے تھے۔ اسی اسنا میں ہمارے اندر سے ایک شخص اٹھا، اس نے آ کے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ، ایک طریقہ بتایا۔ تو یہ ایک ایسے لوگ تھے کہ جب ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تو ایک ایسے معاشرے کے شخص جو کل کو، جو اس زمانے میں جو اچھے نہیں سمجھے جاتے تھے، انہی کو ہی کسی نے صدیق کا ٹائٹل لے لیا، کسی نے فاروق کا ٹائٹل لے لیا، کسی نے غنی کا ٹائٹل لے لیا، کسی نے مرتضیٰ کا ٹائٹل لے لیا، کسی نے سیف اللہ کا ٹائٹل لے لیا۔ اب یہ جو مقام ان لوگوں نے حاصل کر لیا ہے، اب تا قیامت تک اس مقام میں کوئی بھی نہیں پا سکتا۔ یہ بات تو ڈن ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ اب جتنی مرضی عبادت کر رہے ہیں، دن رات سیکنڈ سیکنڈ عبادت کر رہے ہیں، آپ اپنا جتنا مرضی مال لگا دیں، سب کچھ لگا دیں، جان لگا دیں، مال لگا دیں، سب کچھ لگا دیں، لیکن آپ صحابہ تک نہیں پہنچ سکتے، ان کے مقام تک آپ نہیں پہنچ سکتے۔ ایک حال میں بزرگ گزرے، انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ کاش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوتا تو میں کچھ ایسا کرتا، میں کچھ ویسا کرتا۔ جیسے ہر بندے کا شوق ہوتا ہے، ایک ذوق ہوتا ہے، ظاہری بات ہے، ہم سب یہی چاہتے ہیں کاش ہم پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو یہ دعوے ہیں ہمارے، دعوے ہیں ہمارے۔ تو رات کو جب وہ سوئے تو ان کو خواب آیا، خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک ٹانگے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں، ایک جانب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور دوسری جانب حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور وہ صاحب بھی بزرگ بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح چڑھائی کی طرف ٹانگا جا رہا تھا جیسے یہاں چڑھائیاں ہوتی ہیں، تو آگے جاتے جاتے وہ ٹانگا واپس آنا شروع ہو گیا، وہ پھسلنا شروع ہو گیا۔ تو بندے نے ایک دم چھلانگ ماری اور کہا کہ میں اس ٹانگے کو روکوں کسی طرح۔ تو فوراً کیا کوئی پتھر وغیرہ ڈھونڈنے کے لیے آیا، وہ پتھر ڈھونڈ کے جب واپس آیا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک ٹائر کے نیچے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا سر رکھا ہوا ہے، اور دوسرے ٹائر کے نیچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا سر رکھا ہوا ہے۔ تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ایک ایسا مقام ہے صحابہ کرام کا کہ ہم لوگ جو ہے نا اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ جو بہت بڑے تابعین میں سے ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بھی بہت بڑا رتبہ ہے، ان کو بھی خلافت میں بہت بڑا، ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پر پوتوں میں سے ہیں وہ، اور بہت ان کا ایک مرتبہ ہے۔ تو کسی نے جب یہ سوال پوچھا، ایک صحابی اور تابعی کو ملانے کی کوشش کی، تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ناراض ہو گئے، غصے میں آ گئے، اور فرمایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے تھے، اس جہاد کے درمیان جو ان کے گھوڑوں کے نتنوں میں جو غبار جاتا تھا، وہ غبار بھی عمر بن عبدالعزیز سے 1000 درجہ افضل ہے۔ مطلب صحابہ کرام کے ساتھ کمپیریزن تو ہو ہی نہیں سکتا۔ انبیاء کے بعد جو رتبے والے لوگ آتے ہیں وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں۔ یہ ان کی ہی قربانی ہے کہ یہ دین ہمیں سلامت اسی طرح پہنچ گیا ہے۔ یہ جو ڈاکومنٹڈ ہے نا ہمارا دین، یہ جو سب لکھا ہوا ہے، اور یہ جو ڈاکومنٹیشن ہوئی ہے اس کی، جو پرزرویشن ہوئی ہے اس کی، یہ ایسے ہی نہیں ہوئی ہے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی محنتوں کے نتیجے میں یہ پرزرو ہوا ہے ہمارا دین۔ ان لوگوں نے اس کو محفوظ کرنے کے لیے جدوجہد کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی حواریین تھے، ان کے بھی اصحاب تھے، لیکن ان کا دین کہاں رہ گیا؟ آپ دیکھتے ہیں نا ان کی کتاب میں کتنی بدل ہے، تورات میں بھی اور زبور میں بھی، انجیل میں بھی، سب بدلی ہوئی ہے۔
وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ڈاکومنٹیشن نہیں کر سکے۔ قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں خود اس کا ذمہ لیا ہے کہ میں اس کو محفوظ کروں گا، لیکن اگر صرف قرآن مجید بھی ہوتا نا تو لوگ آج کل جس طرح اپنی تشریحات کرتے ہیں قرآن پر، اور ہر بندہ اٹھتا ہے منہ اٹھا کے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور پھر 1400 سال پرانی عربی کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے ترجمے کے ساتھ۔ لیکن مجھے تو حیرت ہوتی ہے، اور پھر انسان اپنی جو ہے تشریحات کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں انگلش جو ہے زبان، فار ایگزامپل انگلش مجھے بھی آتی ہے، آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو بھی آتی ہے، تو اب میں آپ کے سامنے ایک انگلش کا تھوڑا سا ایک شیکسپیئر کی انگلش بولتا ہوں، اور دیکھیں آپ کو تھوڑی سمجھ آتی ہے۔ واٹس دس از دس ہر فالٹ اور مائن دا ٹیمپٹر اور دا ٹیمپٹڈ ہو سنس موسٹ ناٹ شی نور ڈز شی ٹیمپ بٹ اٹ از آئی ہو از لائنگ بائی دا وائلٹ ان دا سن ڈو ایز دا کیرین ڈز ناٹ ایز دا فلاور۔ کچھ سمجھ آئی؟ 500 سال، صرف 500 سال پرانی انگلش ہے یہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے، حالانکہ میں انگلش بولتا ہوں۔ یہ اتنی مشکل انگلش ہے، تو 1400 سال پرانی عربی کے آپ کیسے جو ہے سمجھ سکتے ہیں بغیر گرامر کے؟ 8 سال لگانے ہوں گے آپ، کیونکہ میں بھی شروع میں لندن میں رہتا تھا، تو بات تھوڑی سی میں نے کہا چلو بتا دوں آپ کو، 10 سال وہاں رہا، خود ہی قرآن پڑھنا شروع کیا تو میں سمجھا میں قرآن کا ماہر ہو گیا ہوں، تھوڑی آیتیں میں نے یاد کر لی، اور جدھر جاؤں ان آیتوں کو میں بولنا شروع ہو جاؤں۔ میں نے کہا کوئی مشکل بات نہیں ہے، تو بڑی آسان سی چیز ہے، ترجمہ مجھے آتا ہے جی، میں تو اب کسی مولوی صاحب کو بھی چت کر سکتا ہوں۔ تو یہ میری بیوقوفی تھی۔ جب میں واپس پاکستان آیا، الحمدللہ جب میں نے مدرسے میں پڑھنا شروع کیا، پہلے سال ہی میری ہوا نکل گئی ساری۔ جب مجھے گرامر پڑھنی پڑی نا، ذرا کرنی پڑی، تو مجھے پتہ لگ گیا کہ تو بہت مشکل کام ہے بھائی، 1400 سال پرانی گرامر کو سمجھنا، اس کا ترجمہ کرنا، پھر اس کے سارے علوم کو صرف اور نحو پڑھنا، ٹھیک ہے، پھر اور فقہ کی کتابیں، اصول فقہ پڑھنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو تھیں صحابہ کرام نے ہم تک پہنچائیں، تو ان کی جو قربانیاں تھیں ان کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ میں کچھ اشکال پر میں ان کی بات کرتا ہوں، کون کون سی شکلیں۔ فار ایگزامپل ایک شکل قربانی کی جان کی ہوتی ہے، ایک مال کی ہوتی ہے، ایک عزت آبرو کی ہوتی ہے۔ تو میں جان سے پہلے شروع کرتا ہوں کہ مکہ کی جو 13 سال کی جو زندگی تھی نا، وہ ایک ایسی زندگی تھی کہ جس کو جب انسان پڑھتا ہے نا، اور جب غور کرتا ہے اور فیل کرتا ہے، تو یقین کریں انسان کے جو ہے نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جون جولائی کی گرمی میں لاہور میں یا ادھر آپ بغیر پاؤں کے مجھے ذرا سڑک پہ چل کے دکھا دیں، چل سکتا ہے کوئی؟ نہیں چل سکتا، بغیر جوتوں کے آپ مجھے چل کے دکھا دیں۔ اتنی سخت گرمی ہوتی ہے کہ آپ اس پہ زمین پہ پاؤں نہیں رکھ سکتے، کہ تپش ہے۔ اب یہ سعودی عرب کی گرمی کی میں بات کر رہا ہوں۔ ایک شخص نے صرف یہ کہا کہ لا الہ محمد رسول، اس کو لٹا دیا جاتا ہے گرم ریت کے اوپر۔ سعودی عرب کی گرمی ہے، اس کو فیل کرنے کی کوشش کریں، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ مطلب آپ کو جب لٹایا جاتا ہے اس ریت پہ، سعودی عرب کے جو پہاڑ ہیں نا، ہیرا کے پہاڑ کہتے ہیں، کالے ہو گئے ہوئے ہیں دھوپ کی تپش کی وجہ سے، اتنی سخت تپش ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جب لٹایا گیا ریت کے اوپر، وہ کافی نہیں تھا، اس کے پھر اوپر ایک چٹان نما پتھر ان کے سینے میں رکھ دیا جاتا ہے، اور ان سے یہ کہا جاتا ہے تم یہ جو لفظ کہتے ہو نا لا الہ الا اللہ، اس کو چھوڑ دو، محمد رسول اللہ، اس کو چھوڑ دو، بس یہ نہیں کرنا۔ اتنا مشکل کام ہے، کتنا برداشت کر لیں گے؟ 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ، رضادان کتنا برداشت کر لیں گے؟ 5 منٹ کر لیں گے۔ وہ دنوں کے دن اور روزانہ یہ سزا ان کو دی جا رہی ہے، لیکن وہ بندہ ایک ہی بات کر رہا ہے، احد احد احد۔ یہ قربانی ہے جس کی وجہ سے ان کو سرٹیفکیٹ دیا ہے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا۔ یہ ایسے نہیں مل گیا یہ سرٹیفکیٹ اللہ کی طرف سے ان کو جو ملا ہوا ہے۔ اس اسنا میں وہ کامیاب ہوئے، اس مشکل ٹیسٹ سے وہ کامیاب ہوئے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا بھی ایک مقام ہے، مؤذن رسول بن گئے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ان کو اپنی کمر دکھائی، تو جب انہوں نے کمر دیکھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تو وہ پریشان ہو گئے، کہتے ہیں خبیب یہ کس قسم کی کمر ہے؟ میں نے ایسی کمر تو آج تک نہیں دیکھی ہے۔
تو کہتے ہیں یا امیر المومنین، جب ظلم کا ٹائم تھا اور ہم کلمے کے لیے کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے جب ہم اس پہ ڈٹے ہوئے تھے، تو مجھے کوئلوں کے اوپر جیسے روسٹ کیا جاتا ہے، کوئلے بچھا کر مجھے ان کے اوپر ننگا لٹا دیا جاتا تھا الٹا، اور ان کوئلوں کو میری کمر کی چربی اور خون جو ہے اس کے اوپر جب جاتا تھا تو وہ بجھ جاتے تھے۔ مطلب یہ کوئی چھوٹی موٹی کوئی وہ سزائیں نہیں ہیں، پنشمنٹس نہیں ہیں کوئی۔ ایک انسان کو پکڑ کے آپ صرف اس لیے اس پہ ظلم کرنا شروع کر دیں کیونکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ یہ قربانی تھی جس کی وجہ سے ان کو رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، سمیہ رضی اللہ عنہ ایک عورت ہے نا، بوڑھی عورت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کو ابو جہل نے ان کی شرمگاہ پہ پرچہ مارا، ان کو شہید کر دیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے ہاتھ اور پیر اپوزٹ ڈائریکشنز میں، ایک اونٹ کے ساتھ باندھے، ایک دوسرے اونٹ کی طرف، اور دونوں کو دوڑا دیا گیا، وہ بیچ میں سے بالکل علیحدہ ہو گیا۔ اب یہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سوچتا ہے تو انسان کہتے ہیں یار کہ فلم چل رہی ہے، ایسا کیا حقیقت میں بھی ہوتا ہے؟ اتنا ظلم، اتنا سخت ظلم۔ تو یہ جو 13 سال تھے مکہ میں انہوں نے گزارے، اس میں پھر ایک وقت آیا 7 نبوی سے لے کے 10 نبوی تک شیب ابی طالب نے بالکل بائیکاٹ کر دیا۔ ادھر ایک دن ہمارا کھانا بند ہو جائے ہماری بری حالت ہو جاتی ہے، پانی بند ہو جائے پانی کو بری حالت ہو جاتی ہے، آٹا بند ہو جائے بری حالت ہو جاتی ہے۔ 3 سال مسلسل، 3 سال کا سخت قسم کا بائیکاٹ، سخت قسم کا بائیکاٹ کہ کوئی بھی کھانا اندر نہیں پہنچا سکتا، بس چھپ چھپا کے کسی نے پہنچا دیا۔ ایسی حالت میں وہ 3 سال اس میں گزارتے کہ ایک کھجور ہوتی تھی اس کو چوستا تھا ایک بندہ، پھر اگلے کو دیتا تھا، وہ چوستا تھا، پھر اگلے کو دیتا، چوستا تھا، اس طرح کر کے اپنی انرجی وہ اس سے لیتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو فاتح ایران بنے بعد، ایران کو انہوں نے فتح کیا، وہ کہتے ہیں کہ شیب ابی طالب میں مجھے اتنی سخت بھوک لگی، اتنی سخت بھوک لگی کہ کوئی وہاں پر اونٹ کا پرانا جو چمڑا پڑا ہوا تھا اس کو میں نے دھویا، سکھایا، اس کا سفوف بنا کے ابال کے میں اس کو پیا۔ اور کہتے ایک دفعہ میری یہ حالت ہو گئی کہ مجھے بھوک سے مجھے چکر آ رہے تھے کہ میں پاؤں میرا ایک تر چیز کے اوپر پڑا، مجھے نہیں پتا تھا کیا تر چیز تھی، میں نے اٹھایا اور اپنے منہ میں ڈال دیا اس کو۔ مطلب یہ 13 سال کی جو مکہ کی جو زندگی تھی اور اس کی تکلیفات اور قربانیاں تھیں، وہاں سے پھر وہ آگے جاتے ہیں، اور اب مال کی صورت میں دیکھیں، مال کی صورت میں انہوں نے کیسے قربانیاں دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بڑا چیلنج جو تھا نا، وہ مہاجرین کو جا کے مدینہ میں سیٹل کرنا تھا۔ بڑا مشکل کام ہے، 1500 بندے کو ایک ایسی جگہ میں جا کے سیٹل کرنا، وہاں پر اکنامیکل جو معاشی بحران ہے وہ ویسے ہی آ جاتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا نا مائنا مار میں جب مسلمانوں کو مار رہے تھے تو سب نے اپنے بارڈر بند کر دیے ہیں، بنگلہ دیش والوں نے اپنا بارڈر بند کر دیا، بیچارے بھاگ کے ادھر کے وہاں پر بند کر دیا، پاکستان والوں نے اپنے بند کر دیا، سب نے اپنے بارڈرز بند کر دیے کہ ہم کہاں سے کریں گے بھائی پورے اتنے لوگوں کو، ہماری اپنی اکانومی ڈوب جائے گی، ہم کیسے کریں گے؟ سوچنے کی بات ہے واقعی، کیسے کریں گے؟ کسی میں اتنا جذبہ نہیں ہے کہ کوئی قربانی دے۔ یہ جب مہاجرین وہاں پر گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ان کی تربیت کی تھی، ایسی ان کی تربیت کی تھی، قربانی کا ایک ایسا جذبہ تھا ان کے اندر، ایک ایثار اور ایک محبت اور بھائی چارہ کا ایسا جذبہ تھا کہ وہاں پہ جا کے مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے حصے میں جو انصاری بھائی آئے وہ بہت امیر تھے، ان کی بہت جائیداد بھی تھی اور بہت باغات بھی تھے۔ انہوں نے دیکھیں اجنبی شخص سے پہلی دفعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف مل رہے ہیں، اور وہ اجنبی صحابی کو بھائی چارہ بنا دیا۔ وہ اجنبی صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی یہ میرے باغات ہیں۔ باغات کا مطلب اب آپ سمجھ لیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، پلازے جیسے ہوتے ہیں جو کروڑوں کے ہوتے ہیں، یہ چھوٹی بات نہیں کر رہا میں، کھجوروں کا باغ اور اس میں اس زمانے میں ایک میٹھے کنواں کا ہونا، یہ ایسی بات ہے کہ بلو ایریا میں جو 10 20 25 کروڑ کا ایک پلازا ہوتا ہے نا، یہ اس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ کوئی چھوٹی کوئی باغ کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ان کا یہ میرے جو ہیں سمجھ لو باغات ہیں، یہ ان میں سے جس کو ہم پسند کرتے ہیں میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ لے لیں۔ یہ کوئی کر سکتا ہے؟
اب پہلی دفعہ میں مل رہا ہوں ایک آدمی سے صرف کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ بھائی چارہ آپ کا. اب یہی نہیں، پھر انہوں نے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، آپ پسند کر لیں، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد آپ ان سے نکاح کرنا. اب یہ کو کر سکتا ہے بندہ؟ یہ قربانی کو کر سکتا ہے؟ ان قربانیوں کی وجہ سے ان کو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کہا گیا. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بھی جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ میں تھے. انہوں نے کہا بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے، مجھے صرف بازار کا رستہ دکھائیں، بازار کی طرف. اب ہم جیسا ہوتا تو کہ ٹھیک ہے جی یہ بھی دے دو وہ بھی دے دو، ہم تو اس قسم کے لوگ. انہوں نے کہا جی مجھے گوارا نہیں، مجھے آپ بازار کا رستہ دکھائیں، میں محنت کروں گا. اور انہوں نے محنت کی، اور جب وہ فوت ہو رہے تھے، اشرف مبشرہ کے صحابی ہیں، 10 صحابیوں میں سے ایک ہیں وہ جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی. جب وہ فوت ہو رہے تھے تو ان کے پاس اتنا مال تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عروہ ان کے جو بھتیجے ہیں بھانجے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اپنے حجرے میں، تو ایک دم زلزلہ آیا اور وہ باہر نکلے. ان کا کیا ہوا یہ؟ انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن بن عوف کے جو اونٹ تھے جو شام گئے ہوئے تھے مدینہ میں انٹر ہو رہے ہیں، اور ان کی انٹری کی وجہ سے ان کی جو زمین پہ ٹاپ لگانے سے زمین ہل رہی تھی، اتنے اونٹ تھے ان کے. مال لے کے واپس آ رہے ہیں، اور جب وہ فوت ہو رہے تھے تو ان کے پاس اتنا سونا تھا کہ کلہاڑیوں سے جب توڑا گیا تو کلہاڑیاں ٹوٹ گئیں، ان کا سونا ختم نہیں ہوا. ہر چیز میں انہوں نے کمال حاصل کیا، ہر چیز میں. جب صدقہ دینے کی باری آئی، یہ تو میں مال کی آپ کو بتا رہا ہوں، جان کا میں نے آپ کو بتا دیا قربانی، مال کی قربانی کے میں آپ کو بتاتا ہوں. تبوک کی جب لڑائی ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک آواز لگائی کہ ہمیں ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے مال کی. اب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اپنے گھر کا سارا جو مال تھا، سب کچھ، میرا مطلب سب کچھ، مطلب یہ نہیں کوئی پلیٹ چھوڑ دی، کوئی نمک چھوڑ دیا، کوئی چائے کا پتی چھوڑ دی، کوئی نہیں. ہاتھ لگاتے دیوار پر، کوئی سوئی وغیرہ ہے تو وہ میرے ہاتھ پہ لگ جائے وہ بھی میں دے دوں، یعنی کہ سب کچھ دے دیا انہوں نے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا سارا آدھا سامان دے دیا. یہ قربانی تھی، کون کر سکتا ہے؟ ایک آواز کو حضور سمجھے. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اتنا دیا کہ میں نے حساب کتاب لگایا آج کل کے اس پہ کہ انہوں نے کتنا پیسہ دیا، تو میں نے حساب لگایا تو ٹوٹل کوئی 25 کروڑ روپیہ بندہ تھا ایک آواز پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. انہوں نے 25 کروڑ روپیہ دیا. اس کے علاوہ بہت دیا ہے. یہ میں آپ کو ایک تبوک کی زندگی کے بارے میں بتا رہا ہوں. تبوک کے ایک واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایونٹ پہ، صرف چھوٹے سے ایونٹ پہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 25 کروڑ روپیہ دیا. کیسے دیا؟ 900 اونٹ دیے انہوں نے تجاوب کے ساتھ. آج کل مرے سے مرا بھی اونٹ 2-4 لاکھ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 18 کروڑ سیدھے یہی بن گیا. 200 اونٹ عربی گھوڑے نسل کے، عام ادھر ٹانگے کا گھوڑا ہی 2 لاکھ کا مل جاتا ہے. وہ سوچ لیں کتنے کا ہے. 2 لاکھ بھی لگا تو 4 کروڑ چلے ہوئے، 22 کروڑ ہو گئے. 5.5 کلو سونا دیا، یہ بھی کروڑوں پہ چلا گیا. 29.5 کلو چاندی دی، یہ بھی کروڑوں پہ چلی گئی. کتنے بن گئے؟ 25-30 کروڑ سے اوپر. آج کل تو اس سے بھی زیادہ اوپر چلے. تو یہ ایک ایونٹ پہ حضرت عدی بن حاتم نے 13.5 ٹن کھجور دی، جو 13,500 کلو بنتی ہے. یہ صحابہ کرام کا ایک انداز تھا مال خرچنے کا، یہ ان کا ایک انداز تھا اللہ کے راستے میں دینے میں. اگر آپ ان کے اخلاق کی بات کریں، اگر آپ ان کے اخلاق کی بات کریں، گھڑی کی طرح ہو گیا. اچھا 1 منٹ رہ گیا تو بڑا تھا. اچھا چلیں بس ٹائم کم ختم ہو گیا. تو بات جو میں نے کی ہے وہ اس لیے کی ہے کیونکہ آج کل ہمارے ملک میں ایک بات چل رہی ہے، صحابہ کرام کی شان میں جو گستاخی کریں گے تو ان کو کتنی سزا دی جائے گی. تو اس پہ آج کل علماء جو ہیں کافی محنت کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ کوئی لاز جو ہیں پاس ہونے والے ہیں جس میں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں جو کوئی نازیبہ الفاظ کہے گا ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی. ٹھیک ہے نا جی؟ آخر وجہ ہے نا، دیکھو مذاق تو نہیں ہے، کیونکہ یہی وہ لوگ تھے جن کی وجہ سے یہ دین ہمارے تک پہنچا. یہی وہ لوگ تھے جن کے بارے میں سرٹیفکیٹ دے دیا اللہ تعالیٰ نے اپروول کا، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کہہ دیا نا بس قرآن میں. اب قرآن تو ٹائم لیس ہے، اب آخر تک قرآن ہے.
اب بس اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو سو وہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی جو ہیں کس کی طرح ہیں؟ ستاروں کی طرح ہیں، کسی ایک کے پیچھے لگ جاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور میرے بعد میرے صحابی کو گالی نہ دینا تم میں سے کوئی بھی۔ اگر ان سے تم نے بغض رکھا تم نے مجھ سے بغض رکھا، اگر تم نے ان سے محبت کی تو مجھ سے محبت کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانیں دی، ان کی قربانیوں کے اور ان کے جان مال عزت آبرو، میں نے آپ کو شروع میں ہی کہہ دیا کہ کسی طرح بھی مطلب آپ کسی بھی اینگل سے یا کسی بھی شکل سے ان کو پرکھنا چاہیں نا تو پرکھ کے دیکھ لیں، کتابیں پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا ان کی قربانیاں کیسی قربانیاں تھیں۔ اتنی سیریس قربانیاں تھیں کہ اس لیول تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، اس مقام تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ تو ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جو کہانیاں ہیں، جو ایونٹس ہیں، جو ان کی قربانیاں ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے، اور یاد رکھنے کے علاوہ ان کا ذکر کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بچوں کو، تاکہ وہ بجائے سپر مین دیکھنے کے، اسپائڈر مین دیکھنے کے، انکریڈبل ہلک دیکھنے کے، وہ ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھیں، وہ سپر ہیروز تھے۔ انبیاء کی زندگیوں کو دیکھیں، وہ سپر ہیروز تھے ہمارے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ویسٹ میں تو انہوں نے اپنے سپر ہیروز کو چھوڑ دیا۔ ان کے سپر ہیروز کون تھے؟ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، یہ ان کے سپر ہیروز تھے۔ انہوں نے ان کو ریپلیس کر دیا کامک ہیروز کے ساتھ۔ کون؟ سپر مین، اسپائڈر مین۔ اب کچھ سوچیں، لال انڈر ویئر پہن کے سپر مین جو ہے دنیا بچا رہا ہے، یہ کوئی کرنے والی بات ہے؟ تو یہ اس لیے وہ قوم تو بالکل سمجھ لیں کہ غافل ہو چکے اس وقت، ٹیڑھے راستے پہ چلی ہوئی ہے۔ لیکن الحمدللہ ہمارے پاکستان میں ابھی بھی جو ہے اپنے انبیاء کی عزت، اپنے صحابہ کرام کی عزت ابھی بھی بھرپور طریقے سے قائم ہے، جس کی وجہ سے ہمارا دین قائم ہے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر سے ختم ہو جائیں گی، یہ پیار محبت صحابہ کرام سے، انبیاء کرام سے، تو یہ دین بھی ہمارا ختم ہو جائے گا۔ تو اس کو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں میں ان کی اس محبت کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔